اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ثنا۔ ثنا مکی ایک دوا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کس دوا سے جلاب لیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ شبرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی گرم دوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ثنا کا جلاب لینے کے لیے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر موت سے شفا دینے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ ثنا ہے۔ سم یعنی زہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا یعنی زہر سے منع فرمایا ہے۔ عود ہندی یعنی کشت شیریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عود ہندی کو استعمال میں لایا کرو کیونکہ اس میں 7 شفائیں ہیں، اور نمونیا کے لیے اس کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔ دوا عرق النساء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنگل میں چرنے والی بکری کے سیرین کو گلا کر 3 ٹکڑے کر لیے جائیں اور 3 دن نہار منہ ایک ٹکڑا کھائیں، اس میں عرق النساء کی شفا ہے۔ حرام دوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کی دوا بنا دی ہے، لہٰذا تم لوگ دوا کرو مگر حرام چیز سے دوا علاج مت کرو۔ شراب۔ حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری بار انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بیماری ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔